Assalamualaikum Jawano and Khamarana. Welcome to my YouTube channel Diverse Information Hub. I hope so that you all will be safe and sound and doing well. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو ہمارا لاسٹ چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 10 اس کے MCQs اس کے کالمز اس کے ٹرو فالس اس کے جو اور کوسچن ہم نے کرنا ہے اور جو لانگ کوسچن ہے اس کے لیے میں الگ ویڈیو بناؤں گا. تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرو. بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا. تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. جو ہمارا آخری چیپٹر ہے پہلے ہم نے اس کے MCQs کرنا ہے. پہلا جو MCQs ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. پہلا جو MCQs ہے وہ ہے پاکستان نے مسلم امن کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے عراق اور ایران کے درمیان جنگ بند کرانے کی کوشش کی. اس کے بعد ہے سن 1977 میں پاکستان غیر جانبدارانہ تحریک کا ممبر بن گیا. اس کے بعد ہے صلح حدیبیہ یک طرفہ ایثار کے ذریعے امن قائم کرنے کی عمدہ مثال ہے. اس کے بعد ہے 1954 میں پاکستان دفاعی معاہدے سیٹو ٹھیک ہے SEATO کا رکن بن گیا. اس کے بعد سن 1971 میں مشرقی بازو پاکستان سے الگ ہو گیا بنگلہ دیش ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی پاکستان اپنے قیام کے ڈیش اقوام متحدہ کا ممبر بن گیا تھا اگلے ماہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی RCD کا نیا نام کیا ہے ECO ٹھیک ہے. جاپان کے بادشاہ ہیرو ٹھیک ہے اس کا یہ آنسر ہے. اس کے بعد امریکہ نے اگست دیش میں جاپان کے 2 شہروں کو ایٹم بم کے ذریعے تباہ کر دیا 1945. اس کے بعد ہے جی دیش میں اسلامی یونیورسٹی کا قیام سعودی عرب کے تعاون سے عمل میں آیا اسلام آباد میں ٹھیک ہے اسلامک یونیورسٹی. اس کے بعد جو ہے ٹرو فالس ہے. پاکستان عالمی جھگڑوں کو طاقت کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے. غلط ہے بالکل. اس کے بعد صلح حدیبیہ امن کے لیے اپنی جائز حق کی قربانی دینے کی ایک اعلیٰ مثال ہے. بالکل صحیح. سیٹو معاہدے کا نیا نام ECO ہے. یہ غلط ہے. عوامی جمہوریہ چین کا قیام 1 اکتوبر 1949 کو عمل میں آیا. بالکل صحیح ہے. 1949-50 میں بھارت کی طرف سے جنگ نہ کرنے کے معاہدے کی پیشکش کے جواب میں پاکستان نے مشترکہ دفاع کی تجویز پیش کی. یہ صحیح ہے. اس کے بعد جو کالم ہے وہ ہے عوامی جمہوریہ چین کا قیام 1 اکتوبر 1949 ٹھیک ہے. یہ اسلام آباد وزرائے خارجہ کی 11واں کانفرنس 1980 میں ہوئی. اس کے بعد شاہ مسعود بن عبدالعزیز کا دورہ پاکستان 1954 میں ہوا. اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کا مخالفت افغانستان نے کی اور 1989 میں کمیونسٹ نظام کا خاتمہ سوویت یونین مطلب رشیا نے کی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو شارٹ کوسچن ہے وہ ہے خارجہ پالیسی کی تعریف لکھیں. پیج نمبر 148 اس کا آنسر ہے خارجہ پالیسی کی تعریف. آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے پہلے ٹھیک ہے اور یہاں سے سٹارٹ کر لیں اور یہاں پہ یہ اینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے. تو آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 1 وہ آپ نے یہاں سے یاد کر لینا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے وہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے 5 رہنما اصول بیان کیجیے. تو یہ جو کوسچن ہے یہ جو زیادہ اس کے پیپر میں بھی آیا ہے تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے, امپورٹنٹ ہے. پیج نمبر 148 اس کا آنسر ہے. یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. یہ جو 1 2 3 4 5 6 ہے اس کے ٹھیک ہے. تو جو سوال ہے اس میں کوئی سے 5 آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے. تو پورے یاد کیجئے, کوئی بھی کبھی کبھی وہ پورے دیتے ہیں کہ مطلب سارے لکھیں ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے جی صلح حدیبیہ خارجہ پالیسی کے سلسلے میں کس طرح رہنمائی کر سکتی ہیں. پیج نمبر 151 پہ اس کا آنسر ہے جی. یہاں سے آپ کا جو شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے اس کا آنسر شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ اس کا جو آنسر ہے وہ اینڈ کر جائے گا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی شارٹ کوسچن نمبر 4 پاکستان کی امداد سے چین کو عالمی سطح پر کس قسم کے فوائد حاصل ہوئے. اس کا جو آنسر ہے وہ پیج نمبر 152 پہ ہے. یہ شارٹ کوسچن نمبر 4 ٹھیک ہے. یہاں سے آپ نے کرنا ہے عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے وقت امریکہ چین تعلقات بہت کشیدہ تھے. یہ لائن آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے. یہ لائن لکھنے کے بعد آپ نے پھر ڈائریکٹ اس لائن پہ آ جانا ہے ان حالات میں پاکستان ٹھیک ہے. یہاں سے شروع کرنا ہے اور چین اقوام متحدہ کا ممبر بننے میں کامیاب ہوا ٹھیک ہے. یہاں تک آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 4 ہے وہ کور ہو جائے گا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 5 پاکستان بھارت تعلقات کی تازہ ترین صورتحال پر چند سطور تحریر کریں.
تو بک میں بھی اس کا آنسر ہے، لیکن جو ابھی تازہ ترین صورتحال یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، تو تازہ ترین صورتحال کے مطابق آپ اس کا آنسر یہ لکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد تعلقات منقطع ہیں، اور پاکستان کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے اور کشمیریوں کے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے پاکستان نے بھارت سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو آخری شارٹ کوشچن ہے وہ ہے سی پیک پر نوٹ لکھیں۔ اس کا آنسر پیج نمبر 153 پہ ہے۔ آپ نے سی پیک کی ہیڈنگ لینی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ چین پاکستان اکنامک کوریڈور، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے یہ لکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے جو چیپٹر نمبر 10 ہے اس کے شارٹ کوشچن بھی ہو گئے، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو لانگ کوشچن اس کے کراؤں گا، تو آپ نے اس کے ہیڈنگ وغیرہ بھی لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سارا جو بک ہے وہ کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔